بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ سورہ مومنون شروع کر رہے ہیں۔ اس کی جو پہلی 11 آیات ہیں، در حقیقت یہ شخصیت کی تعمیر، ایک کمزور آدمی وہ اتنا مضبوط کیسے ہو جائے کہ شہادت علی الناس کے فریضے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ہمت چاہیے، پختگی چاہیے، عزم چاہیے، تو یہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کب کوئی سوچے نا کہ میں نے پہلوان بننا ہے، تو پہلے دن تو اکھاڑے میں نہیں اتارا جائے گا اسے۔ وہ جائیں، آپ کوئی پہلوان آپ کو بتائے گا بھائی اتنے کلو بکرے کا گوشت کھانا ہے، اتنا سیر دودھ پینا ہے، اتنا دہی انڈیلنا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا ایک طرف وہ بتائے گا۔ دوڑ اتنی لگانی ہے، بیٹھ کے اتنی نکالنی ہے، اتنے ڈنٹ نکالنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر کوئی 6 مہینے بعد پتہ چلے گا کہ صاحب پہلوان بنے نہیں بنے، پھر اکھاڑے میں اتارا جائے گا، اس کے بعد ہی ہوگا۔ تو اب اکھاڑا ہے شہادت علی الناس کا، یہاں پہلوانی کے جوہر دکھانے، ان جوہر کو دکھانے کے لیے پہلے کوئی جو ہے نا اپنی ٹریننگ بہت ضروری ہے، نہیں تو وہاں پہ کوئی خوفناک صورتحال بنے گی تو بندہ یو ٹرن لے لے گا۔ وہ ٹریننگ ہے جو ان 11 آیات میں آئی ہے۔ سب سے پہلے بتایا قد افلح المؤمنون، کام نکال لیا اپنا وہ جو ایمان والے ہیں۔ کون سا کام؟ یہ جو کام ان کے ذمہ پڑا تھا اس کے لیے وہ اپنا کام نکال لے گئے، یعنی وہ کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشیت کرنے والے ہیں۔ یہ نماز کی روح ہے، ایک نماز کی رسم ہے، وہ تعدیل ارکان ہیں، قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے، باجماعت پڑھنی ہے، یہ سارا جو ہے یہ نماز کی ظاہر ہے، رسم اس کی۔ ایک اس کی روح ہے، دل اللہ کی طرف ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کے آگے جو ہے آدمی جھکا ہوا ہو، وہ خاشعون کے لفظ میں آ گئی، یعنی توجہ سے نماز پڑھنا، اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہو کے نماز پڑھنا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو بے مقصد کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا جی، وقت گزاری کے لیے کوئی کام کرنا، چلے تھوڑا کھیل لیتے ہیں، گپ شپ کر لیتے ہیں، کوئی میسیجنگ کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے با مقصد کام، ایک بے مقصد کام۔ ان کی زندگی میں کوئی کام وقت فضول ہے نہیں، وہ ایک ایک لحظے کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا وہ ان کی زندگی میں بے مقصدیت نہیں ہوتی۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو تزکیے پر کاربند رہتے ہیں۔ میں نے اس کا ترجمہ زکوٰۃ کی بجائے تزکیہ کیا ہے، یعنی اس لیے کیا ہے کہ اس وقت ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی جب یہ آیتیں اتری ہیں، اور یہاں زکوٰۃ سے مراد ہے یعنی اپنی، جیسے ہوتا ہے نا درخت کی آپ شاخ تراشی کرتے ہیں، اس کو جو ساتھ جو ہوتے ہیں نا جڑی بوٹیاں نکلی ہوئی ان کو ہٹا دیتے ہیں، یہ تزکیے کا عمل ہے۔ تو وہ موانع جو آپ کی اٹھان کے راستے کی رکاوٹ، آپ کی نشو و نما کے راستے کی رکاوٹ ہیں، ان کو دور کرتے رہنا، یہ اس میں سب سے بڑی شے مال کی محبت ہے۔ تو یہ سال میں ایک دفعہ نہیں، یہ دیتے رہنے کا کام ہے۔ فاعلون، لگے رہتے ہیں اس پر، یہ نہیں کہ ادا کرنے کا یہاں نہیں ذکر ہے، کاربند ہونے کا ذکر ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اگلی بات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حفاظت کے اندر ہی سارے جو یہ آگے ہم پڑھیں گے، اگلی صورت میں بھی پڑھیں گے، پردے کے احکامات ہیں، اور سیگریگیشن ہے سیکسز کی۔ آج کل تو دین کے نام پہ اکٹھے کر دیتے ہیں، کارپوریٹ کلچر میں تو اکٹھے ہیں ہی ہیں۔ اب ایسے کوئی دین کا کام بھی کرنا ہے تو مل جل کے کرنا ہے، اور اس میں تو پھر کشش بھی زیادہ، جمگٹھا بھی زیادہ ہو جائے گا کہ بندہ آپ کو کوئی نہیں بھی سننے آیا تو کسی کو دیکھنے ہی آ جائے گا چلے۔ تو خدا خوفی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے، اور یہ آگ اور پانی کا میل ہے، اس میں کسی کا قصور کوئی نہیں ہوتا۔ وہ دریا جب بہتا ہے تو ساتھ بہت کچھ بہا کے لے جاتے ہیں، پتہ بعد میں چلتا ہے کو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ہوش بعد میں آتا ہے۔ اس لیے پرہیز بتائی ہے نا ہم نے، میں نے آپ کو یاد کروایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا لا تقربوا الزنا، نزدیک نہ جاؤ۔ گئے تو گئے، پھر قابو نہیں پا سکو گے، فاصلہ رکھو گے تو بچے رہو گے۔ تو یہ دین کے نام پہ اگر یہ بدماشی شروع ہو جائے، اس کو کیسے روکیں گے؟ یہ ہے زخرف القول۔ اگر وہ بے دینی کے نام پہ ہو تو بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے، چلیں ٹھیک ہے بھائی غلط کام ہے، کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس پر بھی۔ لیکن اگر ثواب کی نیت سے ہو رہا ہو یہ سارا کچھ، دین سیکھنے جا رہے ہیں اور ساتھ یہ سارا مسئلہ ہو، محفل تو ٹھیک ہو جائے گی، مطلب کیا وہ مجھے چلیں چھوڑیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو اس پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جائز راستہ رکھا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے، بے شک دین کے نامی پہ تلاش کرے، فاولئک هم العادون، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ اب آپ موٹی بات سمجھ لیں کہ جو شخص اپنے اس جبلت پر قابو نہیں پا سکتا، وہ کسی اور ٹیمپٹیشن سے اپنے آپ کو کیسے روکے گا؟ وہ کسی دوسری طرف سے جب کوئی پریشر آئے گا تو کیسے کھڑا رہ سکے گا؟ تو یہ سیکس ڈسپلن در حقیقت آپ کی پرسنل میچورٹی کی علامت ہے کہ آپ ایک پختہ شخصیت ہو، اپنے اوپر آپ نے قابو پا لیا ہے۔ دو چیزیں بہت بنیادی ہیں، ایک جو سیکس ڈسپلن، دوسرا زبان کا قابو کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، مجھے جنت کی ضمانت لے لو، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اور دوسرا دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے جو قول و قرار ہیں ان کی رعایت کرتے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، صادق اور امین ہیں۔ اور اس اگلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کے عہد ہے انہیں پورا ایفا کرتے ہیں۔ صادق ہونے کا مطلب یہ عہد کا پورا کرنے والا، وہ ہم نے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اور آگے ہم پڑھیں گے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، سورہ احزاب میں پڑھیں گے۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ حفاظت کے اندر آ جائے گا وقت پہ پڑھنا، حفاظت میں آ جائے گا تعدیل ارکان کا خیال رکھنا، حفاظت میں آئے گا باجماعت پڑھنا، یہ سب حفاظت سے متعلق امور ہیں، یہ اس کے جو ظاہری ڈھانچہ ہے اس کا خیال رکھنا۔ اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس، جو جنت ٹھنڈی چھاؤں کے وارث ہوں گے، باغ کے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ اور یہ ہیں وہ لوگ کہ جو وہ والا جہاد کر سکیں گے جس کی پچھلی صورت میں ذکر آیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو بنایا ایک مٹی کے خلاصے سے، جو اب ظاہر ہے مٹی ہے، اس نے سبزے کی صورت اختیار کی، اس میں کوئی وہ جو اوپر جا کے کوئی اناج نے صورت اختیار کی، وہاں سے کسی نے کھایا یا گوشت کھایا، جو بھی کیا، اس کے بعد وہ خون بنا، پھر خون سے اگلا مرحلہ یہ خلاصہ ہے، یہ ست ہے، مٹی کا ست ہے سمجھ لیں کہ جس سے پھر وہ انسان کی ہم نے آغاز کیا، جسے نطفہ کہتے ہیں۔ ثم جعلناہ نطفتن، پھر اس کو بنا دیا بوند، ایک نطفہ، فی قرار مکین، رکھ دیا ایک محفوظ ٹھکانے پر یعنی رحم مادر میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس نطفے کو علقہ بنا دیا، اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں، یہ دوسرا مرحلہ، اگلا مرحلہ ہو گیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، تو پھر اس علقہ کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، اور اس کا ہم نے پہلے پڑھ لیا، اس کی بھی دو صورتیں تھیں، ایک اس کی شکل بن گئی تھی، ایک ابھی نہیں بنی تھی، وہ یہاں بات نہیں آئی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی میں پیدا کی ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے چڑھا دیا گوشت۔ یہاں تو اتنی بات کی، لیکن گوشت ہی تو نہیں ہے نا، اس میں مسلز بھی ہیں، وہ جو پٹھے شٹھے سارا کچھ جو ہے نا وہ اس کے اوپر چڑھا دیا۔ جب یہ سب ہو گیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور تخلیق پر۔ یہ کون سی تخلیق ہے؟ یہ ہے جب اس میں لا کے روح ڈالی گئی۔ ایک حدیث کی جس طرح کی تعبیر پہلے کی جاتی تھی، اس کے مطابق جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد روح لا کے ڈالی جاتی ہے۔ رحم مادر میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا تھا، 120 دن کا، تو اس میں روح ڈالی جاتی تھی۔ لیکن اب جدید سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو وہ مراحل ہیں وہ سارے وہ 41-42 دن میں طے ہو جاتے ہیں، جو یہ بیان ہوئے ہیں۔ وہ ابتدائی شکل اس یعنی 40 سے 45 دنوں کے درمیان بن جاتی ہے۔ تو اب اس حدیث کی جو الفاظ اس طرح ہیں کہ ان کا ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ثم یہ ثم وہ اس طرح کر کے وہاں تک بات پہنچی ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ 42 سے 43 دن یہ کام وہ فرشتہ آ کے روح ڈال دیتا ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے اس لیے کی، ہمارے ہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ فرض کریں کسی کو مطلب ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ کی اور کوئی بچہ ہوا تو زندگی کو خطرہ ہے،
تو وہ مانع حمل جو ہے نا طریقے اختیار کر سکتے ہیں، چھوٹ دی گئی ہے۔ پھر کہیں حمل قرار پا جائے، ایک اور چھوٹ ہے کہ وہ پہلے 4 مہینے جو ہے نا وہ حمل جو ہے وہ ضائع کرا سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک مطلب اس آدمی کو کہ جس کی کوئی زندگی کو تھریٹ ہے، یہ اس کے لیے چھوڑ دی گئی ہے۔ لیکن یہ 4 مہینے کی مدت مقرر کرنے کے پیچھے یہ خیال ہے کہ روح اس میں لا کے چوتھے مہینے ڈالی جاتی ہے۔ جب اب اگر آپ کو یہ سمجھ آئے کہ روح تو 42 سے 43 دن ڈال دی جاتی ہے تو پھر وہ مدت کم ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور غلط فہمی بھی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ اس میں روح کو برابر سمجھا گیا ہے جان میں، جان کے۔ یہ جان نہیں ہے، جاندار تو پہلے دن سے ہے۔ وہ جو نطفہ ہے جاندار نہیں ہے تو گرو کیسے کر رہا ہے، نشو نما کیسے پیدا؟ یہ تو زندگی کی علامت ہے۔ جان ہے اس میں پہلے دن سے ہے، لیکن یہ روح ایک علیحدہ شے ہے، یہ عالم خلق کی چیز یہ نہیں، جان خلق کی چیز ہے، روح عالم امر کی شے ہے، یہ ایک بالکل علیحدہ شے ہے جو لا کے اس میں ڈالی گئی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور وہاں جو الفاظ آئے من قتل نفسا، نفس کو، وہ کوئی پورے انسان کی بات ہی نہیں ہے، جو جان ہے جس نے قتل کر دیا۔ لہذا اس صورت میں جو اگر اسے ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو وہ والی جو چھوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان قتل کیا اس کے برابر ہو جائے گی بات۔ فتبارک اللہ اکثر الخالقین، تو اللہ بہت برکت والا ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اب وہ والے مراحل جو پچھلی صورت میں آئے تھے، بچے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، ارذل العمر کو پہنچے، وہ یہاں پہ نہیں بیان کیے، وہ سب تمہارے مشاہدے میں ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے تم نے مرنا ہے، پھر تم میت ہوگے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یہ تمہیں مشکل لگتا ہے تو ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے۔ اب یہاں 7 آسمانوں کو 7 رستے کہہ دیا گیا ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور جو کچھ ہم نے بنایا ہم اس سے غافل نہیں ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں، اس کے نگہبان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے اتارا بلندی سے پانی ایک اندازے کے مطابق ناپ کر۔ فَأَسْقَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اسے ٹھہرا دیا ہے زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس سب کو لے جانے کی ہم قدرت رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے نکال دیے کھجور اور انگور کے باغات۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور وہ پھل بھی ہیں جو تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے یعنی زیتون۔ تنبت بالدہن، جو تیل لے کے اگتا ہے، جس کا تیل استعمال ہوتا ہے، زیتون کا تیل۔ وَصِبْغٍ لِّلْعَاقِلِينَ، اور وہ اس میں روٹی ڈبو کے بھی کھائی جاتی ہے، یعنی سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اسی طرح چوپایوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے اس میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، ان کو پالتے ہو، پھر بیچتے ہو، پھر بیوپاری فائدہ اٹھاتے ہیں، آج کل ٹرکوں والے فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے کھاتے ہو گوشت۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں کے اوپر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ، اب یہاں سے ذرا انباء الرسل کا ایک، یعنی اس سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا بیان تھا، اب انباء الرسل کا بیان آ گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی تمہارا مالک اور خالق نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم کے جن کا سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نوح نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے بشر ہیں۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ دھونس جما کے رسالت کی تمہارے اوپر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے بننا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، اگر اللہ ہی نے بھیجنا ہوتا کسی کو پیغام رسانی کے لیے تو فرشتے بھیجتا ہے۔ وہ پیچھے آ گیا کہ اللہ فرشتے نہیں بھیجتا، فرشتے خاص آدمی کے پاس بھیجتا ہے، سب کے پاس نہیں بھیجتا۔
ما سمینا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ جو نئی بات لے کے آیا ہے نو، یہ ہم نے اپنے آبا سے اس سے پہلے نہیں سنی کہ کوئی اللہ کی طرف سے پیغام بھی آیا کرتا ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ ایک شخص ہے جس کو سودا سوار ہو گیا ہے، ایک دیوانگی لائق ہو گئی ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، دیکھو ایک عرصے تک یہ کیا کرتا ہے، ہو سکتا ہے نارمل ہو جائے، یا یہ کہ پھر اسی طرح ٹکرے مار مار کے جیسے دیوانے ہوتے ہیں تو اس کی دیوانگی بالکل کھل کر ظاہر ہو جائے گی، ابھی ابتدائی آثار ہیں۔ یہ جیسے بزرگ لوگ اپنے باقیوں کو سمجھاتے ہیں، انہوں نے بھی سمجھایا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا میری رب میری مدد فرما۔ اب یہ مدد کی بات شروع ہو گئی ہے، اللہ کب مدد کرتا ہے اور کیسے مدد کرتا ہے۔ جیسے انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، یہ سب وہ لوگ ہیں جو شہادت علی الناس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وقت گزر گیا لیکن اللہ نے پھر مدد بھیجی۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ، وَوَحْيِنَا، ہمارے ہدایات کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب پہنچے ہمارا حکم، وَفَارَتْ تَنُّورُ، اور تندور ابلے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو بٹھا لو سوار کر لو کشتی میں ہر چیز کا جوڑا دو دو، وَأَهْلَكَ، اور گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان گھر معلوم میں سے جن کے بارے میں پہلے ہی بات بتا دی گئی ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھے مخاطب نہ کرنا، یعنی ان کے لیے دعا نہ کرنا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سب کے سب غرق کیے ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پہ سوار ہو جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو دعا کرنا کہ کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دے دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہو اے میرے رب مجھے اتار، بابرکت اتارنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم جانچتے ہیں، آزماتے ہیں، امتحان میں ڈالتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے ایک اور جماعت اٹھائی۔ اب یہ قوم سمود ہے، کیونکہ یہ چنگاڑ سے ہلاک کی گئی ہے تو زیادہ امکان یہی ہے۔ ویسے ترتیب میں تو ان کے بعد قوم عاد آتی ہے، تو ان پہ ہوا بھیجی گئی تھی، تو اس جو قوم ہے جس کی طرف رسول آئے، اس کا ذکر یہ ہے کہ وہ آخر میں آیا کہ اس کو ایک چنگاڑ سے، زوردار آواز سے ہلاک کیا گیا، تو اس لیے امکان یہ ہے یا احتمال یہ ہے کہ یہ قوم سمود ہوگی، واللہ عالم، کیونکہ ذکر نہیں آیا کسی رسول کا اس میں۔ تو اس کے بعد ہم نے ایک جماعت اور کھڑی کی، فارسلنا فیہم رسولا، اس میں ہم نے ایک رسول بھیجا، منہم، جو انہی میں سے تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں ہے، فلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ وقال الملأ من قومہ الذین کفروا، ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا تھا، خوشحال اور آسودہ کیا تھا، انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا بشر ہے، یاکل مما تاکلون منہ، یہ بھی انہی چیزوں میں سے کھاتا ہے جن میں سے تم کھاتے ہو، وہی کچھ کھانے اس کے ہیں، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اسی چشمے کا پانی پیتا ہے جس کا تم پیتے ہو، یعنی یہ کوئی فرق نہیں ہے، اس کے لیے تو منرل واٹر آنا چاہیے آسمان سے، تو ہم مانیں کہ چلیں جی یہ کوئی اسپیشل آدمی ہے، نہیں، وہی پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اطاعت کرو گے ایک بشر کی جو تم میں ہی سے ہے، إِنَّ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ اب یہ ایک زخرف القول ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بظاہر بڑی اچھی بات کریں کہ اپنے ہی میں سے ایک انسان کی تم کیوں اطاعت کرو، مت کرو، بیچ میں سے گول کیا ہو رہا ہے، اس میں غرور کیا ہے، کس کی اطاعت کرو؟ ہماری اطاعت کرو، ہمارے حکم سے باہر نہیں جانا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ یہ چکر ہوتا ہے، بیانیہ خوبصورت بنا لیا کہ اپنے میں سے کسی بشر کی اطاعت نہیں کرنا، لیکن اس کے اندر لپٹی ہوئی بات کیا ہے؟ ہماری کرتے رہنا، اس کی نہ ماننا، ہماری ماننا۔ اصل مطلوب یہ ہے جو کہہ رہے ہیں، لیکن زبان سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ، کیا یہ تم اس کو وعدہ کرتا ہے تم سے کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں گی، أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، تم کھڑے کر لیے جاؤ گے، دوبارہ نکال لیے جاؤ گے۔ ہیہاتا لما توعدون، کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، کس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے ہماری مگر دنیا کی یہ زندگی ہے بس، نموت و نحیا، خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں،
معلوم ہوا یہ جو نظریہ ہے نا، کائنات خود بنی ہے، خود چل رہی ہے، خود جیتے ہیں، خود مرتے ہیں، بہت پرانا ہے، نیا نہیں ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، ہمیں نہیں اٹھایا جانا۔ وہ کیا جی، آئی حیات، آئے قضا لے چلی چلے، اپنی مرضی آئے، کیا ہے کہ ہاں، نہ اپنی مرضی آئے نہ اپنی مرضی چلے، تو قضا اس میں کوئی، یعنی قضا کس کی قضا؟ حالات کی قضا، حالات پیدا ہوئے چلیں، اور عناصر کا جو ہے نا وہ تعلیل ہو گئے تو بس ٹر گئے۔ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ شخص نہیں ہے مگر ایک آدمی ہے اور جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ وما نحن لہ بمؤمنین، اور اس کی باتوں پر ہم اعتبار کرنے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نصرت، مدد انہوں نے مانگی، سرداروں سے نہیں مانگی، اللہ سے مانگی۔ وہ کیا ہے، نیا ایک فلسفہ آیا جی، اہل نصرہ۔ تو اہل ایمان کا اہل نصرت ایک ہی ہے جس سے وہ مدد مانگتے ہیں، اور وہ اللہ ہے۔ اب وہ کس کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ آپ تو جبریل سے نہیں مدد مانگ سکتے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس نے کہا میری مدد، اللہ میری مدد فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال اما قلیل، تو اللہ نے فرمایا بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، لیصبحن نادمین، یہ ہو جائیں گے شرمسار اور اپنے اس کیے پہ نادم۔ فاخذتہم الصیحۃ بالحق، تو ان کو ایک چنگاڑ نے آ لیا سچی۔ فجعلناہم غثاء، کر دیا ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو دوری ہے، پھٹکار ہے ظالموں کی قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے اور کئی جماعتیں پیدا کی مسلسل، یک کے بعد دیگرے مختلف لوگ آئے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، لیکن کوئی امت اپنی اجل سے، جو اس کا وقت مرنے کا طے تھا پوری امت کی ہلاکت کا، نہ اس سے پیچھے رہی نہ اس سے آگے بڑھی۔ ٹھیک اب جیسے بندہ کوئی مرتا ہے، اسی طرح امت بھی اپنے جو ہے وہ جو اس کا معاملہ چکتا ہوا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے بپے لگاتار رسول بھیجے۔ کلما جاء امت رسولها، جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا، کذبوہ، یہی دستور ہے، انہوں نے جھٹلا دیا، رسول کی بات نہیں مانی۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم بھی ایک کے پیچھے دوسرے کو بیچتے گئے۔ وجعلناہم احادیث، تو ان کو کر دیا کہانیاں رہ گئیں، بندے نہیں رہے، ایک کے بعد دوسرے کو ہم بھی ٹھکانے لگاتے چلے گئے۔ وہ رسولوں کا انکار کرتے گئے، ہم ٹھکانے لگاتے گئے۔ یہ اللہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری خاطر کھڑے ہو کے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کیا ہے، ہم نے ان کی مدد کی ہے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا ہے۔ باقی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں آپ کی محنت کا نتیجہ نکل آئے گا، رسولوں کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا ہے تو تمہاری محنت کا نتیجہ کوئی لازم ہے کہ فتح کی صورت میں اور اقتدار کی صورت میں نکل آئے۔ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یہی امتحان ہے کہ نتیجہ حق میں نکلے یا مخالف نکلے۔ اللہ کی رضا کے لیے لگے رہو جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو ہر وہ قوم جو ایمان نہیں لاتی اس کے لیے دوری ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، بے آیاتنا و سلطان مبین، اپنی نشانیاں دے کر، کھلی سند دے کے، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا، ان سب نے گھمنڈ کیا، وکانوا قوما عالین، وہ سرکشوں کی قوم تھی، باغیوں کی، حد سے نکلے لوگوں کی، سر چڑھوں کی۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، انہوں نے بھی وہی بات کہی، کیا ہم ایمان لائیں، بات مانیں ان دو آدمیوں کی جو ہماری طرح سے ہیں، لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون۔ ایک اور مصیبت ان کے ساتھ تھی، ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ اب یہاں عابدین دیکھیے نا کس معنی میں آئے۔ بنی اسرائیل کوئی ان کو سجدے تو نہیں کرتے تھے، موحد قوم ہے، یوسف علیہ السلام یہاں گزرے ہیں، تو عابدین غلامی کے معنوں میں، ہم ان کے رب ہیں، آقا ہیں، وہ ہمارے غلام ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ جو بچ گئے ہیں بنی اسرائیلی یہ ہدایت پر گامزن ہوں۔ وہ تو گئے قبطی،
آل فرعون، تو یہ بنی اسرائیل سے دے ہوں۔ وجعلنا ابن مریم و امہ آیا، اور ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم، ان کو ہم نے بنایا نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے پر جہاں ٹھہرنے کا موقع جگہ تھی، اور وہاں پہ صاف ستھرا پانی تھا۔ یہ خیال ایک تو یہ ہے کہ بیت اللحم، جہاں پہ ایک بادشاہ کوئی دشمن ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں ہی، تو حضرت مریم انہیں لے کے کسی مقام پر لے گئی جو ذرا بلندی پر واقع تھا، ربوہ، تو وہ ربوہ تھا، تو ادھر لے گئی۔ تو ایک خیال یہ ہے کہ مصر لے گئی، ایک خیال اس صدی میں آ کے پیدا ہوا ہے، یعنی کوئی صدی پہلے کہہ لیجئے، اور وہ جب غلام احمد قادیانی نے جو مسیح عیسیٰ اور اس طرح کے دعوے شروع کیے، تو اس نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تھے، اور یہ جو ربوہ ہے یہ ربوہ کشمیر ہے، وہاں سے وہ خدا کی بندی چلی اور وہ کشمیر پہنچ گئی۔ ادھر بعد میں ہمارے مری میں بھی ایک کوئی دانشور اٹھے، تو انہوں نے کہا یہ جو مری ہے یہ مریم سے بنا ہے، وہ تو مریم یہاں سے گزر کے گئی تھی کشمیر، تو کہانی پوری ہو گئی ہے، بیچ میں اب کوئی خلا باقی نہیں رہا ہے۔ تو ویسے تاریخی طور پہ صحیح ہے، تو کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، وہ جو ہے نا گورا تھا مری، جس نے مری بنائی تھی، تو یہ مریم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مڑیوں سے ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مری سے جو ہے نا مریم سے بالکل ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو کشمیر ہے نا، اس کے بارے میں یہ جو بھی قادیانی تھے، ان کا ہمیشہ ایک رہا ہے ذہن کہ یہاں ہماری ریاست قائم ہو۔ ایک کشمیری کے بارے میں نہیں ہے، مطلب انہوں نے بلوچستان کے بارے میں بھی سوچا ہے، یعنی کوئی جگہ ہو جہاں ہم اپنا نظام قائم کریں، لیکن ربوہ کے طور پر جو شہر تھی، اصل جو ربوہ ہے ان کا، جو قادیانی نے جسے ربوہ قرار دیا ہوا ہے، وہ کشمیر ہے۔ اور ہمارے دیندار تو چلیں سازش کرتے رہتے ہیں، اور انہیں چلیں آپ کہیں کہ دشمنی بھی ہے۔ جو وہ تھا شیخ عبداللہ، وہ تو ایک سیکولر بندہ تھا، اس نے جو آتش چنار کتاب لکھی ہے اس میں بھی یہ بات مینشن کی ہے کہ قادیانیوں کی نظریں جو ہیں وہ کشمیر پر ہیں، اور وہ کشمیر کمیٹی میں بھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کشمیر کمیٹی سے ریزائن کر دیا تھا۔ یہ پرانی بات ہے۔ تو ان کا ایک خواب ہے کشمیر جو ہے نا اس کو اپنی ریاست بنانے کا۔ پھر اس خواب کے اندر توسیع ہو گئی کہ اس میں پنجاب بھی شامل ہو جائیں، اور اگر آپ نے وہ عجمی اسرائیل نامی کتاب کا نام سنا ہو، یہ شورش کاشمیری کی کتاب ہے، تو اس میں یہی نقشہ دیا گیا، پنجاب جمع کشمیر، یعنی رنجیت سنگھ والی ریاست۔ اور یہ خواب کہیں اور بھی جو ہے نا کہیں مطلب کسی نہ کسی کو تنگ کرتا رہتا ہے، اسی لیے کبھی ہم رنجیت سنگھ کا مجسمہ لا کے جو ہے نا عجائب گھر میں سجاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی وہ ہمارا جو ہے نا محافظ تھا، کبھی کیا کرتے ہیں۔ یہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے جو چل رہی ہوتی ہے۔ خیر چلیں چھوڑیں۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور بھلے کام کرو، انی بما تعملون علیم، اور جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری امت ہے، ایک دین پر کھڑے لوگ، ایک ارادے والے لوگ، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس مجھ سے ڈرتے رہو، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں پھوٹ ڈال کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ یہ کون سا امر ہے جی؟ وہی دین جس میں انہیں تنازع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پچھلی صورت میں آیا تھا نا، فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، باقی آپ کے ساتھ اگر ان کا اختلاف ہے کہ بھئی قربانی کا کیا طریقہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ اختلاف ان کی اور طریقہ ہے، آپ کا روزے کا اختلاف ہے تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن بندگی کے معاملے میں انہیں اختلاف آپ سے نہیں کرنا چاہیے نبی۔ یہی بات یہاں پہ آ گئی کہ انہوں نے دین میں ٹکڑے کر دیے۔ فقہی معاملات میں اگر اختلاف ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن دین کے معاملے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات سورہ شورى میں ہم پڑھیں گے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقہ نہ کرو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون، اس دین کا جو حصہ جس کے ہاتھ چڑھ گیا وہ اسی پر خوش ہے۔ کوئی توحید پرست ہو گیا، کوئی جو ہے نا وہ ہو گیا جی عاشق رسول ہو گیا، کوئی اسلاف کا جو ہے نا وہ چمپئن ہو گیا، بس اپنے اس ایک ایک نیکی کو پکڑ کر اسی کو پلسرات سمجھتے ہیں بیڑا پار ہو جائے گا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اب چھوڑ دیں ان کو ان کی اسی خام خیالی میں ڈوبا ہوا،
ایک وقت تک کے لیے. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا جو ہم انہیں دنیا میں مال اور اولاد میں ترقی دے رہے ہیں اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں نسارع لہم فی الخیرات، ہم انہیں بھلائیوں میں ترقی دے رہے ہیں. یہ جو دنیا کا مال و اسباب اور دولت اور اقتدار انہیں دے رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ خیر معاملہ کر رہے ہیں، اچھا معاملہ کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، انہیں نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں، انہیں نہیں سمجھ. ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اس کی خوف سے. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ جو ان کے رب نے انہیں دیا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے رہتے ہیں. وقلوبہم وجلۃ، اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، بھلائیاں تو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. جن کو مال و اولاد دے رہے ہیں ہم انہیں پھانس رہے ہیں. ہم نے ان کے لیے یہ اسباب مہیا کر دیے ہیں جن میں وہ پھنسے رہتے ہیں. جیسے وہ ہوتا ہے نا جو مکڑی کے جالے میں پھنس جاتی ہے مکھی، تو اس طرح یہ اس جالے میں پھنسے ہوئے ہیں. بھلائیاں تو ہم ان سے کر رہے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور وہ اس تک پہنچنے والے بھی ہیں سبقت کر کے سب سے آگے. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. ولدینا کتاب، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے ینطق بالحق، جو انصاف کے ساتھ بات کرتی ہے. ہر آدمی کا جو پوٹینشل ہے اسے پتہ ہے، وہ کتنا عمل کر کے لایا ہے اس کے ساتھ وہ میچ کر کے اس کا فیصلہ کر دیتی ہے. وہم لا یظلمون، ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس چیز سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف ان کی کوئی توجہ ہی سوچ ہی نہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے جو اعمال ہیں وہ اس سے مختلف ہیں جو آخرت میں کامیابی کے لیے درکار ہیں. ہم لہا عاملون، جو وہ کیے چلے جا رہے ہیں. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جو ان میں سے آسودہ حال لوگ ہیں، خوشحال طبقات ہیں، اشرافیہ، جب ہم اسے پکڑتے ہیں کسی مصیبت میں، اذا ہم یجعرون، اب وہ چلانے لگتے ہیں، اب وہ شور و شرابہ مچا دیتے ہیں. لا تجعلوا اليوم، مت چلاؤ آج، انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہم سے کوئی بچا نہیں سکے گا. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں. فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو ان کو سن کر تم اپنی ایڑیوں پر گھوم کر بھاگ جایا کرتے تھے، سخت تمہیں برا لگتا تھا. مستکبرین، گھمنڈ کرتے ہوئے، بہی سامرن تہجرون، اس پر گھمنڈ کرتے ہوئے، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصہ گو سمجھ کر چھوڑ جاتے تھے کہ کسے سنا رہے ہیں. افلم یدبر القول، کیا انہوں نے بات پر غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، اس کی گہرائی میں نہیں اترے. ام جاءہم ما لم یات آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی اس سے پہلے رسول نہیں آئے تھے تو نئے نویلے انہیں لگے ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں. فہم لہ منکرون، تو ان کے انکاری ہیں. ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں کوئی سودا سما گیا ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کے آئے ہیں، سچ. واکثرہم للحق کارہون، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کی اکثریت کو حق پسند ہی نہیں ہے. جو جھوٹے ہیں انہیں فریب والی باتیں پسند آتی ہیں، سچی بات کڑوی لگتی ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یا آج کے اعتبار سے کہیں کہ جو سچا نیریٹو ہے اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ زخرف القول غرورا والے نیریٹو جو ہیں انہیں بھاتے ہیں، ان کے دل کی آواز ہیں وہی انہیں پسند آتے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمانوں اور زمین اور جو اس کے بیچ میں سب فساد پڑ جائے. حق پیروکار نہیں ہوتا. آپ اب دیکھیے، یہاں نوٹ کیجئے، وہ لیڈر، وہ دانشور، وہ علامہ جو زمانے کے موافق نیریٹو بلڈ کر رہا ہو کہ زمانے کے ساتھ آپ کی میچنگ ہو جائے، وہ حق پہ کمپرومائز کیے بغیر یہ کام کر ہی نہیں سکتا.
اور حق اگر لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا تو اس کا مطلب لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگے گا. اگر قرآن اچھا نہیں لگتا تو آپ جب حق بولیں گے تو وہ کیسے اچھا لگے گا؟ تو گویا ایک صحیح جو حقیقی اور سچا نیریٹو ہے اس کے لیے قبولیت تھوڑی ہوتی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور اکثریت جس چیز سے متاثر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ان کے دل کی ترجمانی یعنی ان کے خواہشات کے تابع ہوتی ہے. حق لوگوں کی خواہشات کی تابع داری نہیں کرتا. لہذا جو شخص لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے اتنی بات کرے جو لوگوں کو اچھی کرے تو یہ حق پہ کمپرومائز کر رہا ہے. یہ سچا نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا وہ کیا بات ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو جو حاضر و موجود کا عاشق بنائے تو وہ تو پھر بلکہ وہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اطاعت کرتے رہنا نہیں بادشاہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. جو حالات ہیں زمینی ان کو دیکھ کے چلنا ہے. جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی. بھائی یہ دو شعر ہی ساری بات سمجھا دیتے ہیں کس کے پیچھے چلنا ہے اور کس کے پیچھے نہیں چلنا ہے. بل اتیناہم بذکرہم ہم نے ان تک ان کا ذکر ان کا جو بھی یعنی ان کے اعمال ان کو سنا دیے. فہم عن ذکرہم معرضون تو یہ اپنے ہی ذکر سے اعراض کر رہے ہیں کنی کترا رہے ہیں. یعنی ان کے حصے کا ذکر جیسے ذکر آیا تھا قوم نوح پر قوم عاد پر اسی طرح کا ذکر ان کے پاس آ گیا ہے. انہوں نے اعراض کیا اب جس انجام سے دوچار ہوئے اب وہی انجام ان کا ہے. ام تسلہم خرجن اے نبی کیا آپ ان سے کوئی معصول مانگتے ہیں؟ فخراج و رب کا خیر تو آپ کے رب کا جو معصول ہے یعنی جو اللہ سے آپ کو ملنا ہے وہ بہت بہتر ہے. وہو خیر الرازقین اور تمام رزق دینے والوں میں سب سے بہترین ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کوئی شک نہیں ہے انہیں بے شک ناپسند ہو آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وہ سیدھی راہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں. ان کے لیے ایسے بیانیے آ گئے ہیں کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اگر ہم ان پر رحم کریں وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ اور جس مصیبت تکلیف میں وہ پھنسے ہوئے ہیں وہ جو اوپر آیا تھا نا چیختے ہیں چلاتے ہیں اگر وہ تکلیف ان سے کھول دیں لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تو یہ پھر اپنی شرارت میں بیگتے چلے جائیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور ہم نے ان کو پکڑا تھا عذاب میں فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ تو کیوں نہیں عاجزی اختیار کی انہوں نے اپنے رب کے آگے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور اس کے آگے گڑ گڑائے کیوں نہیں. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیے ان پر دروازے سخت عذاب کے. ایک چھوٹا عذاب ہوتا ہے جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا اور ایک بڑا عذاب ہوتا ہے. چھوٹا یہ ہے توجہ کے لیے ہوتا ہے پلٹ آؤ نہ پلٹیں خوشحالی آ جاتی ہے. جب خوشحالی آتی ہے تو پھر اچانک پکڑا جاتا ہے اور وہ بڑا عذاب ہوتا ہے پھر جڑ کاٹی جاتی ہے. اذا ہم فیہ مبلسون تو پھر اس میں بجھ کے رہ گئے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اب یہ آیتیں جو ہے نا سورہ ملک سے بہت مشابہ ہیں اس کے دوسرے رکوع کے آخری حصے سے. اور وہی ہے اللہ کہ جس نے تمہارے لیے سماعت بھی بنائی آنکھیں بھی دیں اور دل بھی دیا. یہاں امکان یہ ہے کہ افئدہ کا ترجمہ عقل ہو کیونکہ آنکھوں اور کانوں کا تعلق جو ہے نا عقل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. قلیلا ما تشکرون لیکن تھوڑا حق ہے جو تم مانتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے اللہ جس نے تمہیں پھیلا رکھا ہے زمین میں اور واپس اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور دن اور رات کا بدلنا اسی کے ذمے ہے. افلا تعقلون تو کیا تم کو سمجھ نہیں ہے. بل قالوا مثل ما قال الاولون لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو پہلو نے کہا تھا قوم عاد وغیرہ وغیرہ نے جو کہا. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما کہنے لگے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ائنا لمبعوثون کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا اس طرح کے وعدے ہم سے بھی ہو رہے ہیں ہم سے پہلے ہمارے آباء سے بھی کیے گئے. حاذا من قبل اس سے پہلے جو لوگ گزرے ان سے باپ دادوں سے بھی ہوتے رہے. ان حاذا الا اساطیر الاولین یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں نقل کی جا رہی ہیں. یعنی قرآن پرانے لوگوں کی کہانیاں نقل کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کل لمن الارض ومن فیہا ان سے پوچھو زمین اور جو کچھ اس کے مابین ہے یہ کس کا ہے. زمین کے اندر جو بھی ہے اس کا مالک کون ہے.
ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے، مالک اللہ ہے. قل افلا تذکرون، تو ان سے کہو کہ پھر تم سوچتے نہیں، جب مالک وہ ہے تو پھر خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے، تو پھر اس کا حکم کیوں نہیں مانتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اب یہاں رب کا لفظ آ گیا. آسمانوں کا رب کون ہے؟ ان سے پوچھیں 7 آسمانوں کا. اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ. یعنی آسمان کا رب، وہ بھی جھگڑا کیا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں آسمانوں کا رب اللہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہے. حضور کہہ رہے ہیں زمین کا رب اللہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہے. جھگڑا کہاں آ کے کھڑا ہوا ہے؟ اپنا رب ماننے کا مسئلہ ہے. اور اکلوتا ساتھ شریک نہ کر کے یہاں مسئلہ ہے. یہی مسئلہ آج ہے. یوں تو آپ کسی جو چلے، کوئی تو کہتے ہیں نا کائنات خود بن گئی، اس کے علاوہ جو بھی اللہ کو مانتا ہے، جتنا بھی مانتا ہے، بے شک جہاں بھی، بے شک سیکولر ہو، اسے کہو آسمان کا رب کون ہے، کہے گا اللہ. زمین کا رب بھی اللہ، لیکن اس ملک کا رب یہاں کی قوم. بادشاہی کس کی، حکمرانی کس کی؟ عوام کی. یہی پھڈا ہے. اس وقت نمرود کی تھی یا فرعون کی تھی یا سرداران قریش کی تھی، یہ پھڈا ہے. قل افلا تتقون، تو کیا اسے ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کے اوپر حکومت کس کی ہے؟ کس کے ہاتھ میں حکومت ہے؟ سب کی، ہر شے کی. وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. ان کنتم تعلمون، بتاؤ یہ. سیقولون للہ، کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے سب. قل فانا تسخرون، پھر اے نبی ان سے کہو کہاں سے تم پہ جادو ہو جاتا ہے؟ اس چیز کا کوئی لازمی نتیجہ ہے کہ پھر اس کو حاکم مانو؟ تمہارا بھی بادشاہ وہ ہے، ہر چیز کا بادشاہ وہ ہے، تو تمہارا بادشاہ کہیں نہیں. اب یہ دیکھیں نا، بادشاہ کا کیا آپ کاؤنٹر کریں گے؟ مانو بادشاہ ہے تو پھر وہ بادشاہ ہے، کسی اور کو بادشاہ نہیں مان سکتے. ہر شے کا بادشاہ ہے تو تمہارا بادشاہ نہیں. بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے پہنچا دیا ہے تم تک سچ. سچ تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن سچ ہم نے تم کو بتا دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، ہم نے ان تک سچ پہنچا دیا اور وہ ہیں جھوٹے. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اگر اس کے ساتھ کوئی الہ، کسی اور کا حکم چلتا، کسی اور کی حکومت ہوتی، اذن، اس صورت میں لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، جس الہ نے جو کچھ بنایا تھا اس کو لے کے علیحدہ ہو جاتا. آپ کے بیٹے نہیں علیحدہ ہو جاتے؟ بھائی بھائیوں سے نہیں علیحدہ ہو جاتے؟ تو وہ بھی علیحدہ ہو جاتا. وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرتے، لڑائیاں بھی ہوتی. یہ سارے آدم کی اولاد ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کی لڑائیاں بھی ہوتی. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے جو کچھ یہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں اس سے بلند و بالا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، جس کا تو ان سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو وہ میری زندگی میں لے آیا، یعنی مجھے دکھا دے، یعنی میری زندگی میں آ جائے، یعنی عذاب. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم میں شامل نہ کرنا، یعنی ان میں سے نہ سمجھنا میں ان سے لا تعلق ہوں. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اے نبی آپ کو دکھانے کی قدرت رکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں آئے ان پر عذاب. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی آپ اپنا دفاع کیجئے، برائی جب یہ کریں، کوئی گالی دیں، کوئی تشدد کریں تو بھلائی سے اپنا دفاع کیجئے، خوبصورتی سے کیجئے، احسن طریقے سے کیجئے. نحن اعلم بما یصفون، جو کچھ یہ کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور فرمائیے کہ اے میرے رب مجھے شیطانوں کی جو چوک ہے، جو ان کا جو چھیڑ ہے اس سے محفوظ رکھ. میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی غصہ دلاتے ہیں، آ کے چھیڑ کرتے ہیں، اس سے محفوظ. اب ذرا انسانوں کے مقابلے میں تو میں صبر کروں گا، شیطان تو میرے بس سے باہر ہے نا، تو ان سے میری تو ہی حفاظت فرما. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہی ہوں. ادھر ہمیں فکر پڑی ہوتی ہے قابو ہوں تو دوستی ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان کو میں اپنے پاس آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے ان میں سے کسی کی جب موت آتی ہے، قال رب ارجعون، اس وقت اللہ سے کہتا ہے میرے رب واپس جانے دے، تھوڑی مہلت دے دے. لعلی اعمل صالحا،
تاکہ میں نیک کام کر لوں، فیما ترکتو، جو میں چھوڑ آیا ہوں، کلا، نہ، اب ہرگز نہیں، انہا کلمتن، یہ ایک بات ہوگی، ہوا قائلہا، جو وہ کہتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک درمیان میں ایک برزخ ہے، پردہ ہے، ایک درمیانی دور ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن درمیان میں کوئی نسب نہیں ہوگا، یہ جو دنیا میں ہے نا فلانے کا بیٹا فلانا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، نہ لوگ نسب کے بارے میں پوچھیں گے، ظاہر ہے وہ ارواح ہیں تو ارواح کی تو ویسے بھی کوئی نسب نہیں ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے بوجھ اس دن بھاری ہوئے، یعنی نیک اعمال وزنی نکلے، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، جس کے مطلوبہ معیار سے کم نکلے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم، دوزخ میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ کو آگ جو ہوگی ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہاں ان کی شکلیں بگڑ رہی ہوں گی، ظاہر ہے وہ آگ میں جیسے کوئی چیز جلستی ہوتی ہے، جس طرح وہ پھٹتی ہے، وہ سارا کچھ کیفیت ہوگی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی گئیں؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اب کہیں گے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، اس نے ہم پر غلبہ پا لیا تھا، بدنصیبی تھی ہماری کہ ہم نے تیری آیات کا انکار کیا۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب نکال ہمیں یہاں سے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم پھر وہ کام کریں جو کرتے رہے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ فرمائے گا اب یہیں پہ پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بولو بھی مت، بات بھی نہ کرو۔ انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، اب وہ شہادت علی الناس والی بات آ رہی، میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، یقولون ربنا آمنا، جو کہتا تھا ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تمام رحم کرنے والوں میں تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو ٹھٹھو میں پکڑا ہوا تھا، ان کے مذاق اڑاتے تھے، ان پہ ہنستے تھے، ان میں سے عیب نکالتے تھے، انہیں تم کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے پاس موٹی موٹی ڈگریاں ہیں۔ حتی انساؤکم ذکری، ان کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد سے غافل، اس میں اتنے مشغول ہو گئے ان کا ٹھٹھا کرنے میں کہ تم مجھے یاد ہی نہیں رکھ سکے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، جو ان سب کے باوجود وہ ڈٹے رہے، صبر کیا، انہوں نے اپنا مذاق اڑانا برداشت کر لیا، انہم ہم الفائزون، اس کے بدلے میں نے انہیں بدلہ دے دیا ہے کہ وہ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم بہت پڑھے لکھے تھے نا، بہت سمجھدار تھے، بڑی ڈگریوں والے تھے، بڑے جادوئی زبان بولتے تھے، الفاظ تمہارے، وہ کیا ہے جی، وہ لغت حجازی کے قارون تھے تم، الفاظ تمہارے ہاتھوں میں کھلتے تھے، تو تم ذرا اپنی سارے عقل، فہم، فراست استعمال کر کے یہ بتاؤ نا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین پر کتنے سال تم رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہاں پہ کہیں گے ہمارے رب ہم وہاں پہ رہیں ایک دن یا زندگی کا کوئی حصہ۔ فاسأل العادین، گنتی گننے والوں سے پوچھ لیجئے، فرشتوں کو صحیح پتہ ہوگا، ان سے پوچھ لیجئے، ہمیں تو یہی لگتا ہے، یعنی جب وہاں سے جا کے پیچھے دیکھیں گے تو یہ پوری زندگی ایک دن کی زندگی معلوم ہوگی، ایک دن رہیں۔ قال، اللہ فرمائے گا اِن لبثتم الا قلیلا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم تھوڑے ہی رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، اے دانشورو، کاش یہ دانش تمہیں وہاں آ گئی ہوتی، تمہارے علم نے تمہیں دھوکہ دیا، تم نے سمجھا ہم سے بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں، لہذا جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ کسی اور کو سمجھ نہیں آئی، اور موٹی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، تم اس پر مطمئن ہو گئے، اس پر ریجھ گئے، اس پر راضی ہو گئے، اور اپنی ساری محنت اور کوشش اس میں گم کر بیٹھے، تھی اتنی جتنی آج تم دیکھ رہے ہو، لیکن اس بات کی سمجھ تمہیں وہاں نہیں آئی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اب یہ جو 3 آیتیں ہیں ان کے بارے میں 4 یہ روایات میں ملتا ہے کہ بہت یہ عظمت کی حامل ہیں، اور یہ کہ ان کو یعنی بکثرت پڑھنا بھی چاہیے۔
अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये ख्याल रखते हो कि तुमको अल्लाह ने खेलने को बनाया है, बेमकसद बनाया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुमने लौट के हमारी तरफ नहीं आना, तुम लौटाए नहीं जाओगे हमारी तरफ। फ़ताल अल्लाहुल मलिकुल हक़, तो बहुत बुलंदो बाला है वो सच्चा बादशाह के बेमकसद काम करे। देखिए फिर बादशाही की बात आ गई है, मुड़ मुड़ के आ रही है। ला इलाहा इल्ला हु, कोई इलाह, कोई हाकिम नहीं है मगर वही है। अब आप कह लेना कोई बादशाह नहीं है मगर वही है। रब्बुल अर्शिल करीम, और वो रब है, मालिक है, बादशाह है अर्श करीम का, उसका तख्त वो है। वमन, यानी इज्जत वाला तख्त। वमन यदउ मा अल्लाह इलाहन आखर, और जो अल्लाह के साथ किसी और इलाह को पुकारेगा, किसी और से हाजत रवाई करवाएगा, ला बुरहान लहू बे, उसके लिए उसके पास कोई दलील नहीं है, ये झूठ है जो वो कह रहा है। फ़इन्नमा हिसाबहु इंदा रब्बिही, तो उसका हिसाब उसके रब के पास है। उस बादशाह के सामने जब पेश होगा तो वो उससे हिसाब लेगा। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक वो काफिरों का भला नहीं करेगा, जो लोग मुनकर हैं उनका फ़ायदा नहीं होगा। वक़ुल रब्बिग़फिर, ए नबी फरमा दीजिए, ए मेरे रब मुझे बख्श दे, माफ़ कर दे। वरहम, रहम फरमा। व अंत खैरुर राहिमीन, और तमाम रहम करने वालों में तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। बारक अल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।